شہروں سے بھی بہت اعلیٰ پلیئر ملنا شروع ہو گئے ہیں. ہم جیتیں گے اولمپکس. اچھا یہ وہ اولمپکس کی بات سر کیری آن کریں آپ. وہ تو یہ سر میں آپ کی زبانی جو ہے نا یہاں تک یہ میسیج کہلوانا چاہ رہا تھا. ہمیں تو کچھ پتہ ہے, آپ یہ ہمارے گیسٹ بیٹھے انہوں نے بھی سوال کیا ہے اور آپ نے کسی حد تک جواب دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ہاکی سکویز ہو گئی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیع اللہ اور اس طرح کے پلیئر کیوں نہیں پیدا ہو رہے. میرا ایک سوال اس کے ساتھ ایڈیشنل ہے. حسن سردار صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو ڈچ کوچ ہے وہ ملک میں کیوں نہیں رہتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پیسہ ہمارا ہاکی میں اتنا ہے کہ ہم باہر کا کوچ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, افورڈ کرنے کی میں آپ کو سمپل سی ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ 20 سال ہو گئے ہیں ہم نے کبھی ایشین گیم نہیں جیتی تھی 2010 سے پہلے. اب ان 20 سالوں کا حساب دیکھیں کہ ان 20 سالوں میں پاکستان نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی اپنے کوچز پہ جو آج تک ہمیں ایشین گیم نہیں جتا سکے. ٹھیک ہے, تو کیا وجہ ہے کہ 1 سال میں یا 1.5 سال میں ایک کوچ آتا ہے اور وہ ہمیں 20 سال کے بعد ایک ایشین گیم جتاتا ہے, جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس سال میں آپ کے گیسٹ ہوں گے لنڈن میں, اور وہاں پہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ پراؤڈلی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوگی اولمپکس میں, ورنہ ہمیں ہر دفعہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز نہیں ہے, ہمارے پاس ایسی ایکسپرٹی نہیں ہے جو ہمارے ٹیلنٹ کو ایک وننگ کمبینیشن میں چینج کر سکے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا, اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نامساعد حالات کی وجہ سے ہم نے اپنے فنڈز کو بہت جگہ سے کاٹ کے یہ انویسٹمنٹ کیا, اور اس نے پے کیا ہے. ہماری 20 سال کی انویسٹمنٹ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف 1 سال کی انویسٹمنٹ ایک سائڈ پہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے, پاکستان کو عزت دی ہے کہ ہم 20 سال بعد ایشین گیم جیتے ہیں. ہم نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا ہے, اور اب ہم چیمپئنز ٹرافی میں بھی واپس آئے ہیں. گو کہ کیونکہ پہلا ٹارگیٹ میر صاحب آپ کو اگر یاد ہو, جب ہم آئے تھے قاسم زیاد صاحب اور میں, ہم نے کہا تھا کہ ہم 1.5-2 سال میں پاکستان ہاکی جو ہے وہ اپنی ایشیا میں بالادستی بالکل کہا تھا اور پورا بھی کیا آپ نے, بالکل صحیح ہے. اور ہم اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ہاکی میں اپنا واپسی کریں گے. تو ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے, صبر کرنا چاہیے ہم سب کو, اور یہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کیے کیا ہم نے ان کو اچیو کیا کہ نہیں کیا. ہم نے یہ ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ہم ایشیا میں کوالیفائی کریں گے, ایشیا میں جیتیں گے, اس کے بعد ہم چیمپئنز ٹرافی میں واپس آئیں گے, اولمپک میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ 4 میں ہوں گے, اور پھر جو نیکسٹ 2014 کا ورلڈ کپ ہوگا, 2016 اولمپک ہوں گے, ان میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ٹیم جو ہے ون آف دا فیوریٹ ٹیم ہوگی. اور ہم رہے نہ رہے میر صاحب کا مطلب یہ کوئی لکھوا کے نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت تک رہنا ہے. جو بھی آئے گا, جو ہم نے فصل آج ہم نے لگا دی ہے وہ پاکستانی قوم نے کاٹنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنی زبردست فصل ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کے پاکستان ہاکی نے آنے والے ان 3-4 سالوں میں اتنا فلرش کرنا ہے کہ آپ سب فخر محسوس کریں گے کہ پاکستان کی ہاکی جو ہے واپس آ گئی. اور یہ میرے الفاظ جو ہے اس وقت ضرور یاد رکھیے گا. میں آخری مجھے بہت چھوٹا سا آپ نے جواب دینا ہے. ہماری گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں, کوچ کے ساتھ ہے, کیونکہ کوچ اور سیکرٹری اور پریزیڈنٹ کی بہت اچھی ٹیم, آپ کا یہ نیکسس بہت اچھا چل رہا ہے. آپ خود بھی گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں 94 میں, if I'm not wrong, آپ ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں باجوہ صاحب, بالکل مختصر سا مجھے جواب آپ دیں کہ کیا سمیع اللہ, کلیم اللہ, حسن سردار, سلیم شیروانی جو گول کیپر تھے, منظور جونیئر, منظور سینئر, اختر رسول اور مینی مور لائک یو, قاسم ضیاء, میں بھول گیا اتنے بڑے نام, تو یہ کیا یہ جو اولمپک آ رہا ہے کوئی جھلک دیکھیں گے ایسے پلیئرز کی؟ دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے. چمن میں دیدہ اور پیدا ہوگا, پیدا بہت بڑے نام تھے, یہ بہت بڑے نام تھے, اور ان کو ریپلیس کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن I promise you کہ شناز شیخ میں بھول گیا, شناز شیخ بھی, کچھ ایسے نام ضرور آئیں گے آنے والے وقت میں جن پہ آپ دوبارہ فخر کریں گے, اور وہ بھی اس لسٹ میں ضرور شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی صاحب, ہماری گڈ وشز. اور آپ آئیں یو کے میں, لندن میں آئیں گے تو بی اوور گیسٹ, اور وینس ٹی وی پہ ہماری آپ کی پوری ٹیم اور ہم لوگ بیٹھیں گے اور پاکستانی عوام سے یہاں بات کریں گے. تھینک یو بہت شکریہ سر, رات کے اس وقت آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. ہاکی کی بات تو سب نے سن لی, انجوائے کیا, ایٹ لیسٹ وہ ہمارا جو ہے نا قومی کھیل تھا. مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے نا کہ ہاکی, لیکن یہ ریوائیو کر رہے ہیں. اب آ جائیں جناب کرکٹ پہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جناب, یہ سیریز جیتنا, یہ اسرٹ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا کپتان جسے ہم نے ویسے ہی ٹیمپریری لگایا تھا, وہ اپنی کیپٹنسی اسرٹ کر رہا ہے, نمبر 1 کو ہرا رہا ہے. جب زمبابوے سے کھیلا انہوں نے کہا جی زمبابوے, نیوزی لینڈ سے کھیلا انہوں نے کہا سری لنکا سے, انہوں نے کہا جی انگلینڈ سے کھیلیں گے تو پتہ لگے گا, نمبر 1 ہے. اب نمبر 1 کو وہ خالی ڈرا نہیں کر رہا, خالی سیریز نہیں جیت رہا, وہ وائٹ واش کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کیا ایک بہت بڑے کیپٹن کو ہم دیکھتے ہیں مرج ہوتے ہوئے؟ نہیں جی,
جو مصباح الحق ہیں وہ کیپٹن تو اچھے ہیں, ان میں ابیلٹی ہے کیونکہ فیصل آباد کے وہ کیپٹن ہیں, اور یہاں بھی انہوں نے کیپٹنسی انہوں نے دکھائی ہے, انہوں نے ڈیسیجن کر کے دکھائے ہیں, ساتھ میں اللہ نے بھی مدد کی ہے, اور اتنے اچھے ہمارے پاس بالر ہیں جی جی, مطلب کہ ٹاپ کلاس بالر ہے, نمبر 1 بالر آف دا ورلڈ ہیں, صحیح, تو انہوں نے بھی اچھی پرفارمنس کی ہے, تو کیپٹن تو اچھے ہیں. یہ میں سوال ان سے بھی پوچھوں گا, آپ اپنے پلیئر کا بتائیں. چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کا کیس لڑیں گے, اس کو واپس لائیں گے محمد عامر کو, ظاہر ہے اس بیچارے سے غلطی ہوئی جیسے انجانے جانے میں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی واپسی کب تک, کیونکہ یہ جب یہ کیس ختم ہو گیا ہے تو وہ اب اتنا میں نہیں لگتا. چیز یہ ہے کہ محمد عامر کی, محمد عامر, ہاں جی, مطلب کہ اس جیسا پلیئر, جیسے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا پلیئر, وسیم اکرم سے بھی آگے انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم کو دکھ تو ہوا ہوگا, مطلب کہ ایسا بالر میں نے گاڈ گفٹیڈ ہے. جی ہاں بالکل, تو ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے, بچہ تھا, صحیح, ٹھیک ہے, غلطی کرنی نہیں چاہیے تھی, یہ کسی کی باتوں میں آگے کر دی ہے, جو بھی کیا ہو گیا, اس کی پنشمنٹ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ اس کی غلطی اتنی نہیں تھی, ورنہ سزا لمبی ہو جاتی. تو دوسرا یہ ہے کہ اب اس نے اپنی سزا بھگت لی, ٹھیک ہے, سزا جب بھگت لی تو اب اس کو, اب وہ کرے گا اپیل, ٹھیک, اپنی جو 5 سال کا ان کو بین لگا ہوا ہے, جی ہاں, اس بین کو جو آئی سی سی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ ینگسٹر ہے, اچھا پلیئر ہے, اس نے غلطی کی ہے, مان بھی لی ہے, سزا بھی بھگت لی ہے, اب اس کو اس کی سزا کام کر دینی چاہیے. ایٹیٹیوڈ ٹھیک تھا, اس لیے جلدی اس کو, ہاں جی بالکل, لڑکا تو وہ اچھا ہے, میٹر کرتی ہے. جی ہاں بالکل. اور بہت پھر سب اس وقت دنیا میں ذوالفقار صاحب مطلب کرکٹ میں ایک بھونچال آ گیا ہے, آسٹریلیا نے بھی یہ لاز رکھتی ہیں اس کو میچ فکسنگ یا جو بھی ہے. مصباح الحق کی بات کرتے ہیں کہ اب اس وقت پاکستانی ٹیم کی, تو سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک پاکستان میں, اور پھر یہ نہ ہو کہیں پھر خلا پیدا ہو جائے, پھر حفیظ کو ڈھونڈیں یا کسی اور کو ڈھونڈیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ انشاءاللہ انہوں نے, انضمام نے بڑی اچھی کپتانی کری ہے, اور سوری یہ مصباح نے, اور ساروں کو لڑکوں کو لے کے ایک ٹیم ورک کے ساتھ کھیلے کروشل ٹائم میں. دیکھیں 2010 کے واقعات سے دیکھیں کہ ڈپریشن میں, اب آپ دیکھیں سارے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو کس طرح ہر پلیئر جو ان سے نا وہ جان مار رہے ہیں, ٹھیک, اور ہر ایک دوسرے کو بیک اپ کر رہے ہیں, صحیح ہے, اور صحیح مل کے, یہ نہیں کہ کوئی آپ کو علیحدہ ٹیم نظر نہیں. حسین صاحب نے کہا ہے کہ شعیب ملک وہ دانش کنیریا اور وہ کامران اکمل ٹیم میں نہیں ہے تو سکون ہے, کیا ہے ان میں سے کوئی ہے بات؟ کچھ ہے نا, کچھ تھوڑے سے وہ دوسرے وہ جو ان سے کاؤنٹی میں کھیلتے ہیں, پھر تھوڑا سا وہ اونچے پلیئر ہو جاتے ہیں, تو وہ ذرا تھوڑا سا جونیئر میں نا تھوڑا فرق اپنا محسوس کرتے ہیں, لیکن اس ٹیم میں کوئی جونیئر سینئر نہیں ہے, سب ایک جیسے کھیل رہے ہیں. یہ چینج ٹھیک تھی چیما کو واپس لانا اور جنید کو, وہاب ریاض کو چانس دیتے تھے, اگر کسی کو چانس ہی نہیں دینا, یہ تو مطلب وہ ایک ہی بات ہوئی کہ آپ سیم ہی, کیونکہ یہ جو چینج آ رہی ہے کوئی چینج نہیں تھی, یہ تو کوئی نہیں, آپ یہ 11واں پلیئر چاہیے ہمیں بس, ہاں 11واں پلیئر بیسیکلی, تو ہمیں وہ سعید اجمل اور وہ رحمان اور گل اور کیا حفیظ, باقی تو ہمیں 11واں ایک پلیئر چاہیے, وہ کسی کو بھی اس میں سے کھلا لے. لیکن اگر اس کو وہاب ریاض کو اگر موقع دے, یا وہ کیا نام ہے اس کا, وہاب ریاض, اس کو موقع دینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ پہلے بھی کھیل چکا ہے, کاؤنٹی میں اچھا کھیلا ہوا ہے, جی, تو اس کا کانفیڈنس بڑھتا, جی جی, اس کا کانفیڈنس زیادہ بڑھتا. اس کو اب موقع نہیں دیا, چیما صاحب کو ڈال لیا, چیما صاحب نے کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, وہی آپ کی والی بات کہ 11واں پلیئر پورا کیا. اس میں فاسٹ بالرز کے لیے میں نے پچھلی دفعہ پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ اس وہ جو بولر تھا اپنا جس کو انہوں نے نکالا اس دفعہ, اس کی جگہ چیما کو ڈالا ہے. جی کال لے لیتے ہیں, فاسٹ بالرز تو دیکھیں انڈرسن اور براڈ بھی وکٹیں لے رہے ہیں, وہ پھر کیوں لے رہے ہیں اگر آپ سپن کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو, وائٹ واش کے نزدیک ہیں بالکل. جی جی جناب, آج تو بڑا مزہ آ رہا تھا میچ دیکھنے کا, اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں یونس خان کو, بہت اچھی اننگ کھیلی, صحیح, اور اس میں اظہر علی نے بھی. تو کپتانی کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا, واقعی کپتان وہ لکی کپتان ہے, اور میں محسن خان کی اور اعجاز احمد کی بھی یہاں بات کروں گا کہ ٹیم ایک یونٹ نظر آتی ہے, اور محسن خان نے بھی محنت کی اور لک بھی ان کے ساتھ ہے, اور مصباح الحق ماشاءاللہ بہت کام کول کیپٹن ہے, اور بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے تمام ٹیم کو یکجا کر کے رکھا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہم لوگ جو جیت رہے ہیں. اچھا, میں ایک اور یہاں میچ کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا میر صاحب کہ جب سے یہ ڈی آر ایس کا سسٹم آیا ہے, اس میں وکٹ کیپر کا رول جو ہے نا بہت وائٹل ہو گیا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جو صحیح ڈیسیجن ہے جو لینے والا ہوتا ہے وہ کیپر نہیں لیتا, اور جو نہیں لینے والا ہوتا ہے وہ لے لیتا, کیونکہ سب سے زیادہ وہی دیکھ رہا ہوتا ہے.
تو یہاں پہ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وکٹ کیپر کا رول بہت زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ کیپنگ تو وہ اچھی کر رہا ہے، اسٹمپ بھی وہ بڑے اچھے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کو ہر ایک بال پہ وہ چاہتا ہے کہ یہ آؤٹ ہے اور کیپٹن کے پاس چلا جائے، اور کیپٹن اس سے متاثر نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عدنان اکمل ہے وہ تھوڑی سی میچورٹی پیدا کریں اپنے میں۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی نیا ہے، چلے جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ وہ فیلڈ بھی ایڈجسٹ کرتا ہے، یہ جوبلیشن میں تھوڑا سا وہ کر جاتا ہے، اپنا پمپ اپ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اور یہ ہے کہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اور ورلڈ نمبر 1 کے خلاف اتنی اچھی کارکردگی جو یہ پیش کر رہے تھے دو لڑکے جو ہمارے بیٹسمین۔ تو میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا میر صاحب، آپ کی اجازت ہے، توفیق عمر جو ہے جی، توفیق عمر جو ہے اس کو آپ یہ دیکھیں، میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بلیم نہیں کر رہا کوئی بھی، لیکن اس کو اگر کھلانا ہے تو اس کو اپنی ٹیکنیک کو صحیح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ محمد حفیظ جو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹائم ختم ہو گیا۔ آخری سر آپ یہ بتائیں، آپ میرے خیال میں رمیز راجہ اور 2-3 اور بڑے وہ بھی ساتھ پلیئر کے ساتھ کھیلے ہوئے، ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ لکی کپتان ہے، لکی تو دھونی بھی تھا، وہ 2020 بھی اس نے جتایا، ورلڈ کپ بھی آپ بیچارے کا دیکھیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا، وہ تو کہتا ہے میں تو چھوڑتا ہوں۔ کیا آخری بات کہتے ہیں کیپٹنسی پہ؟ نہیں، انہوں نے بڑی اچھی کپتانی کی ہمارے، اور ٹیم کو ساتھ لے کے خالی لکی تھے یا کچھ کیا بھی انہوں نے؟ کیا ہے، انہوں نے پروو کر کے دیا، اور ہر میچ میں انہوں نے رنز کرے۔ ٹھیک ہے، اور جو کپتان ہوتا ہے انہوں نے ٹائم پہ جو ان سے ہمیشہ انہوں نے رنز کرے۔ ٹھیک ہے، اور ہر لڑکے کو ملا کے ساتھ آپ دیکھیں سب بہت اچھا کھیلیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ محسن خان، اجاز، عاقب جاوید سارا ہے، وقار یونس کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے صحیح ہمیں جو جس وقت ٹیم نیچے اور پوری قوم اس وقت اس نے جو ہے نا پش کر کے یہاں تک لایا، تو یہ کیا واقعی ٹیم ورک ہم کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے مینٹین اسے؟ میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نہیں رہتی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ٹیم ورک ہے سارا، مطلب کہ سارے ایک ٹیم بن کے کھیل رہے ہیں، چاہے وہ جونیئر ہے چاہے سینئر ہے، جیسے محسن حسن خان اور یہ وقار یونس، انہوں نے اتنی محنت کی ہے، ٹھیک، اب یہ ٹیم بن کے کھیل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وائٹ واش ڈیفینیٹلی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی ویورز، یہ تھا آج کا پروگرام، اور میں وش کر رہا تھا، خیر اب تو ٹیسٹ میچ 5 دن نہیں، مجھے لگتا ہے 2.5-3 دن 3.5 دن اسی کے لگ بھگ ہوتا ہے، تو اگلے ویک تک یہ جوبلیشن تھوڑی سی کم ہو جائیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے وائٹ واش ہوگی تو یہ جوبلیشن کیری آن رہے گی انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ یہ وائٹ واش ہو، نمبر 1 کو ہم جیتیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور جو ایشین کرکٹ ہے وہ امپروو کرے۔ ہاکی کی بھی بات آپ سے کر لی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور ینگسٹرز کے ساتھ، بڑے اب مہمان جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں، پائپ لائن میں ہے، اور موسم تو یہاں کا ٹھنڈا ہے لیکن کرکٹ بڑی گرم ہو رہی ہے، دبئی سے ہمیں کرکٹ کی گرمائش جو ہے یہاں تک پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پروو تو کر چکا ہے، صرف ایک آخری جو ہے وہ لکھوانا ہے کہ ون، ادروائز ون کے لیے جو سارے کام ہیں وہ کر لیے ہیں، لیکن سارا جو ہے وہ رزلٹ وہ آل مائٹی اللہ کے پاس ہوتا ہے، آپ کی صرف کوششیں ہوتی ہیں، کوششیں ہو گئی ہیں ون کی طرف، دعا کریں کہ یہ واقعی اب ون اللہ کی طرف سے ہمارے حصے میں آ جائے، اور نمبر 1 کو ڈیفیٹ کرنا اور وائٹ واش کرنا، اور پھر اب 38 لاکھ جو ڈالرز ہیں وہ 4 ٹیموں میں نیکسٹ ایئر اپریل سے وہ ڈیوائیڈ ہوا کریں گے، جو فرسٹ ٹیم ہے اس کو 4 لاکھ، سیکنڈ والی کو 3.5، پھر 2.5 لاکھ، اور پھر 1.5 لاکھ، چوتھی ٹیم کو، تو 4 ٹیموں تک پاکستان آ جائے تاکہ 1.5-2 لاکھ یہ بھی ادھر سے کمانا شروع ہو جائے۔ اینی وے اٹ واز جسٹ اے جوک، لیکن یہ حقیقت ہے، اور انگلینڈ وہ $175,000 وہ شاید لوز کرے، لیکن وہ پھر 4 ٹیموں میں رہے گا، کہیں نہ کہیں اسے پیسے ملتے رہیں گے، ہمیں پیسوں سے غرض نہیں، ہمیں ٹائٹل سے غرض ہے اور اپنی ٹیم ورک کے ساتھ غرض ہے، جیسے مہمانوں نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کل یا پرسوں تک اچھی بیٹنگ کرے اور وائٹ واش کرے۔ ابرار میر کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔